السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے جو امریکہ کے لاس اینجلس کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کے جنگلوں میں بھیانک آگ لگ گئی ہے، اور وہ آگ کیسے لگی ہے سب انومان ہی لگا رہے ہیں، کسی نے بتایا نہیں کہ وہ آگ کیسے لگی ہے۔ اب حضرات محترم، یہاں پر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسی قومیں ہیں جن کو اپنی طاقتوں پر بڑا گمان ہوتا ہے، اپنی طاقتوں پر بڑا ہی غرور ہوتا ہے، اور انہی طاقتوں کے اندر سے امریکہ بھی وہی دیش ہے کہ جس کو اپنی طاقت پر، اپنے پاور پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن یہ گھمنڈ آپ دیکھیے چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرات محترم، یہ امریکہ جل رہا ہے تو لوگ، یہی انگریز لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ دعا کیجئے کہ امریکہ کے حالات سدھر جائیں۔ بے شک ہم دعا کرتے ہیں کہ حالات سدھر جائیں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں کہ جب غزہ کے اندر لوگ مر رہے تھے، لوگوں کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، لوگوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، لوگوں کے گھروں کے اوپر میزائلیں داغی جا رہی تھی، لوگوں کے گھروں کے اوپر بم گرائے جا رہے تھے، تو یہی لوگ مزے لیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کی موت کے اوپر ہنسی اڑاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کی موت کا تماشا بناتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن جب آج باری ان کی خود کی آ گئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجئے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے، پہلے تو آپ دیکھیے کہ ان ظالموں نے، ان یہودیوں نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے گھروں کو اڑایا، ان کو بے گھر کر دیا۔ آج کے حالات یہ ہیں امریکہ کے کہ کئی علاقوں کے اندر لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ آگ کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ 1 منٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 5 فٹ بال گراؤنڈ کو جلا دے، اتنی تیزی سے آگ پھیل رہی ہے، اور لوگ اس کی زد کے اندر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ تقریباً 7 لوگ ابھی تک مر چکے ہیں، اور بھی گمان ہے کہ آگے مر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن ابھی بھی ان کے قابو کے اندر نہیں ہے۔ حضرات محترم، جو قوم یہ سوچتی ہے یا دنیا کے اندر جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میں جو چاہوں کرتا رہوں، میرے اوپر کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو ان کو یاد رکھنا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب یہ پکڑ ہی ہے، آپ دیکھیے کہ ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ جنگل کے اندر آگ لگ گئی، اور آگ اتنی بھیانک لگ گئی ہے کہ قابو کے اندر نہیں آ رہی ہے، بالکل قابو کے اندر نہیں آ رہی ہے، آگ بے قابو ہے۔ دھڑلے سے جنگل کے جنگل جلے جا رہے ہیں، گھروں میں آگ لگی جا رہی ہے، اسٹیڈیموں کے اندر آگ لگی جا رہی ہے۔ جو ہالی ووڈ کے جو ہیرو تھے، جو لوگ وہاں رہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی گھروں سے نکل کر سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں، اور کہیں ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہے۔ اب ان کو وہ درد سمجھ میں آئے گا کہ غزہ کے مظلوم کس طریقے سے پریشان ہو رہے تھے۔ جب وہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، وہ لوگ کھانے کے لیے ترس رہے تھے، تو لوگ باغ ٹویٹر کے اوپر ان کا مذاق بنا رہے تھے، لوگ باغ ان کی ہنسی اڑا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہنسی کو غموں کے اندر تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کا پوری طریقے سے یہ امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، بالکل سامنے سے فرنٹ کے اندر آ کر ان کا سپورٹ کر رہا تھا، ان کو ہتھیار بھی دے رہا تھا، ان کو پیسہ بھی دے رہا تھا، ان کو فوج بھی دے رہا تھا کہ آپ مسلمانوں کو ماریے، آپ مسلمانوں کو کاٹیے، مٹا کر رکھ دیجئے فلسطین کا نام، غزہ کا نام، صفحہ ہستی کے اوپر سے ان کا نام و نشان مٹا دیجئے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہی ہے نا، وہ جب چاہتا ہے انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو پکڑ فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جنگل کی آگ لگی اور آگ گھروں تک پہنچ گئی، اور لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے پاور پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو پروردگار ہے اس نے خود فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر کوئی بھی انسان یہ سوچے کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں میرا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، تو اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔